بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، یعنی اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ آپ بھی جب بھی قرآن پاک پڑھنے لگیں تو ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے دین کی، اس کتاب کی، اس کی سمجھ عطا فرما، تاکہ میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکوں اور اس پر عمل کر سکوں اور اس کو دوسروں تک پہنچا سکوں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ پہلے ہم اس کا جو حرف ہے وہ ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ وَإِن، اور اگر، کن تم، ہو تم، کن تم کا مطلب ہوتا ہے ہو تم، فی ریبم، فی ہوتا ہے میں، ریبم شک، کسی شک میں، اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، علی اوپر، عبدنا اپنے بندے پر، یعنی کہ اپنے بندے پر جو ہم نے نازل کیا، اگر اس میں کسی شک میں ہو، فَأْتُو، بس لے آؤ، بِصُورَةٍ، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی، مثلہ اس جیسی، وَدْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دونی، سوائے اللہ، اللہ کے، ان، اگر، کن تم، ہو تم، صادقین، سچے، فَإِن، پھر اگر، لم، نہ، تفعلوا، تم کر سکو، ولن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا، تم کر سکو گے، فاتقوا، پس ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، وہ جو، وقودھا، ایندھن ہے اس کا، الناس، انسان، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اب ہم اس کا مکمل ترجمہ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 کا۔ اور اگر ہو تم کسی بھی شک میں، اس سے جو نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے پر، بس لے ہو کوئی صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، سوائے اللہ کے، اگر تم ہو سچے، پھر اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، بس ڈرو اس آگ سے، وہ جو ایندھن ہے جس کا، انسان اور پتھر، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پہلی جو 4 آیات تھی سورہ بقرہ کی، وہ تھی مومنین کے بارے میں۔ اس کے بعد جو ہم نے آیات پڑھی ہیں وہ ہے منافقین کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے انسان کو۔ پہلی دفعہ انسان جو خطاب کرتے، اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں انسان سے، کہتے ہیں، جو ہم نے پچھلی آیات پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور یہ وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اس آسمان سے کئی جو پانی ہے اس کو اتارا، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے کئی طرح کے رزق نکالے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب یہ چیزیں جانتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جو یہ ثابت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے، تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ یعنی اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے، تو تم بھی اس کے مقابلے میں اس کی طرح کی کوئی کتاب لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کی بھی چاہو اس سلسلے میں مدد لے لو، لیکن تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج کر رہے ہیں کافروں کو،
جو شک کرتے تھے کہ اگر تم لوگ کو اس میں شک ہے جو ہم نے کتاب اتاری ہے تو تم اس طرح کرو کہ تم بھی اس طرح کی ایک صورت لے آؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے سوا جس کو بھی اپنا آپ مددگار لینا چاہتے ہو، آپ مدد لینا چاہتے ہو، بے شک مدد لو، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی کچھ لوگوں کو آپ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی بلا لو اور کھلا چیلنج دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوستو یہ چیلنج کئی جگہوں پر کافروں کو دیا ہے، جیسا کہ سورۃ القصص میں آیت نمبر 49 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ یعنی کہ یہاں پہ کن کتابوں کا ذکر ہے؟ تورات اور انجیل کا، کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیت نمبر 88 میں، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان اور جن بھی مل جائے، یعنی کہا جا رہا ہے پہلے تو انسانوں کو چیلنج دیا جا رہا تھا، اور یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو وہ بھی نہیں بنا سکیں گے اس جیسا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اسی طرح سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 اور 38 میں فرماتے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے گھڑ لیا ہو، ہاں یہ کلام اللہ کا ہے جو اس سے پہلے کی کتابیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دیجئے اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ یہ تمام آیات جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مکی آیات ہیں، یعنی کہ اب دیکھیں یہ جو میں نے آپ کے ساتھ آیات شیئر کی ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ کافروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں مل بھی جائیں تب بھی اس جیسی کوئی صورت یا کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس نے ان سب لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر چیلنج دیا، خواہ وہ خواندہ تھے یا نہ خواندہ، پڑھے لکھے تھے ان پڑھ، سب کو یہ چیلنج دیا گیا، اور یہ چیلنج عام تھا اور سب کے لیے تھا، حالانکہ وہ تمام امتوں کے نسبت سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے۔ قرآن مجید نے مکی اور مدنی صورتوں میں انہیں کئی بار یہ چیلنج کیا مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، اور کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حالانکہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، دیکھیں ہمیں جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو ہم یقیناً اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ثبوت اکٹھا کر لیتے ہیں، چاہے سچا ہو جھوٹا ہو کچھ بھی، تاکہ ہمیں نقصان پہنچانا ہوتا ہے، جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، جن سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جن کو ہم پسند نہیں کرتے، تو ہمارا مقصد چونکہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، تو ہم کچھ بھی سچی جھوٹی بات اکٹھی کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کافروں کو جو ہے وہ جو قرآن کے شدید دشمن تھے اور دین اسلام سے بھی ان کو شدید نفرت تھی، ان کو بغض تھا، مگر قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز و قاصر تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے، اس کے معنی ہے کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور یہ ایک دوسرا معجزہ ہے، اور قرآن نے بغیر کسی تردد اور خوف کے ایک ایسی پکی سچی اور قطعی خبر دے دی
کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور امر واقعہ یہی ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور نہ قرآن کا مقابلہ کبھی ممکن ہوگا۔ اور یہ ممکن بھی ہو تو کیوں کر، کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور ہر چیز کا وہ خالق ہے، تو مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے کس طرح مشابہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو خالق کا کلام ہے۔ اور جو شخص بھی قرآن میں تدبر اختیار کرے گا، اس کو سوچ سے پڑھے گا، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی اعتبار سے اپنے دامن میں کئی پہلو لیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور سارا قرآن حق، صدق اور عدل اور ہدایت پر مبنی ہے۔ اس میں کوئی فضول بات نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل عرب اور دیگر کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں جھوٹی اور فضول باتیں ہوتی ہیں، ان کے بغیر تو ان کے شعر مکمل ہی نہیں ہوتے۔ جیسا کہ شعر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یعنی سب سے عمدہ شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ طویل سے طویل قصیدے کو دیکھ لیں، اس کے اکثر اور بیشتر اشعار کیا ہوتے ہیں؟ عورتوں کے بارے میں، گھوڑوں کے بارے میں، شراب کی تعریف میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ قرآن کے بارے میں دیکھیں تو سارے کا سارا قرآن جو ہے فصاحت اور بلاغت کا حسین امتزاج ہے۔ ہر اس شخص کے سامنے قرآن کا یہ پہلو بہت نمایاں اور واضح ہے کہ جو کلام عرب کے تفصیل اور اجمال کو جانتا ہو، اگر آپ قرآن کی خبروں پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ان میں حد درجہ حلاوت ہے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود قرآن کی تازگی اور شادابی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ علماء کبھی بھی اس کو ایکسپلین کرنے سے کبھی نہیں اتراتے، اور کہتے ہیں نا کہ اگر اس میں قرآن ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک پہاڑ پر نازل کیا جاتا ہے تو اس پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا، تو بیچارے کمزور دل کی کس گنتی میں شمار ہوں گے۔ اور اگر آپ قرآن کے وعدوں کو دیکھیں تو اس سے دل اور کان کھل جاتے ہیں، سلامتی کے گھر اور عرش الہی کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اس میں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، اور فرمایا سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں اس قرآن میں ہمیں خوشخبریاں بھی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب ڈرانے کے لیے ہمیں آیات ایسی بتائی گئی ہیں جس سے انسان کو ترغیب ملتی ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے رک جائے۔ یعنی کہ یہ خوشخبری بھی ہے اور ڈرانے والا کلام بھی ہے، اس سے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ دیکھیں ہم بچے کو بھی تو ایسے کرتے ہیں نا، جب ہم بچے کو کوئی اچھی بات سکھانی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو ورنہ پھر تمہیں میں ڈانٹوں گی، تمہیں ڈانٹ پڑے گی، یا تمہارے فادر کو بتا دوں گی۔ ہم بچوں کو کئی طرح سے ڈانٹتے ہیں، تو اسی طرح وہ تو ہمارا رب ہے، ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح ان میں ایک بہت سی آیات ہمیں نظر آئیں گی کہ جن میں فصاحت بھی ہے، بلاغت اور حلاوت کی، اس طرح کی بہت سی انواع و اقسام نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ قرآن ہے اس میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں ہمیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان آیات جیسے جو
اگر تم کسی شک میں ہو تو ایسی آیات لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی اپنا مددگار بنانا ہے تو بنا لو۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو جب ہرگز نہیں کر سکو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں ایندھن کیا ہوتا ہے۔ ایندھن وہ چیز ہوتی ہے جس سے آگ جو ہوتی ہے اور بھڑکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایک آگ ہے بھڑک رہی ہے، اس کا جو ایندھن ہے وہ کون ہوگا؟ انسان اور پتھر۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان یعنی کہ جو انسان ہے اس سے بھی آگ بھڑکے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جن آیت نمبر 15 میں، اور لیکن جو ظالم ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 اور 98 میں فرماتے ہیں، اور بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوگے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ حقیقت میں معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اور پتھر سے مراد یہاں پہ کون سا پتھر ہے؟ پتھر سے کیا آگ لگ سکتی ہے؟ جی، پتھروں سے یہاں مراد گندھک کے بڑے بڑے سیاہ اور سخت بدبودار پتھر مراد ہیں۔ گرم ہونے کے بعد دیگر تمام پتھروں کی نسبت ان کی حرارت سب سے زیادہ سخت اور تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پتھروں سے مراد بتوں اور مجسموں کے وہ پتھر ہیں جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوگے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کیونکہ جو بت تھے وہ بھی پتھروں سے بنائے جاتے تھے نا، اس لیے یہاں پر جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو پوجا کرتے ہیں اور جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ دونوں جو ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ میں دوبارہ یہاں پہ بتاتی ہوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور اس سے مراد پتھر ہیں۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کیونکہ جہنم کی آگ اور پتھر باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس آگ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اور ان باتوں سے، ان آیات سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، کہ جو جہنم ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ کیونکہ یہاں پہ آخر میں جاتے جاتے میں ایک حدیث کوٹ کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زوردار آواز سنی تو دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ مسلسل گرتا رہا، اب اس کے پیندے تک پہنچا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہنم کا، اس دوزخ کا ایندھن بننے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس راستے پہ لے کر جائے جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت تک جاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔